السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پیچھے بات چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کی، کرسچن سے متعلق بات کی کہ وہ عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ جو قوم جب اپنی غلط روش کو چھوڑتی ہے، صحیح روش کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر وہ اتنی ہی اپنے آپ کو عذاب سے دور کر لیتی ہے اور خوشحالیوں کے قریب آ جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ وہ حاصل کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی نا۔ یہ بات ہم نے اس لیے کی تھی کہ اس کی دلیل آگے آیت آ رہی ہے، یہ جو وہ اس کی دلیل ہے جس کے اوپر آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ دیکھیے کس طرح سے بات کو سمجھاتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 74 الفاظ ہیں: افلا یتوبون، کیا پھر وہ نہیں لوٹتے؟ کس سے نہیں لوٹتے؟ اپنے مسالک و عقائد کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف کیا پھر وہ نہیں لوٹتے؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ جو روش انہوں نے غلط روش اپنائی ہوئی ہے، کیا وہ اس غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش کی طرف نہیں پلٹتے؟ یہ ہے، یہ توبہ ہوتا ہے، پلٹنا، لوٹنا، اسی سے توبہ ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں یا اللہ میری توبہ، یہ نہیں۔ توبہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو وہیں پہ رک جائیں، واپس آئیں جہاں سے غلط راستے کی طرف قدم اٹھے تھے، وہاں آئیں، وہاں سے پھر صحیح راستے کے اوپر چلیں۔ یہ ہے توبہ واصلہ، یہ اسی سے ہے، افلا یتوبون۔ تو کیا پھر وہ اپنے مسالک و عقائد کو چھوڑ کر نہیں لوٹتے؟ یہ ہے اس کا معنی۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کس کی طرف نہیں لوٹتے؟ کہتا ہے اللہ، اللہ کی طرف۔ اب اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف۔ اللہ تو نہیں کسی مقام کے اوپر بیٹھا ہوا کہ وہ اس کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کے متعلق تو یہ سوچنا بھی محال ہے کہ اس کو کسی مقام پر بٹھایا جائے، اس کو کسی جسم کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اس کے ساتھ اپنے فاصلے کو ناپا جائے، دوری یا نزدیکی کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف، یہ لفظی اس کا معنی ہے، لیکن ایکچولی اللہ کی طرف سے مراد ہے اللہ کی کتاب کی طرف، اس کے نظام کی طرف۔ تو کیا پھر وہ اپنے مسالک و عقائد کو چھوڑ کر نہیں لوٹتے اللہ کی کتاب کی طرف؟ یہ ہے اس کے معنی۔ اور اگلی چیز کہتا ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور کیا نہیں وہ اس سے حفاظت طلب کرتے؟ جو بھی انہوں نے غلط کام کیا، غلط عقائد، نظریات جو انہوں نے قائم کیے، اس کے مطابق انہوں نے اپنا کوئی نظام بنایا، طرز زندگی اپنایا، تو کہتا ہے اس سے حفاظت بھی تو طلب کرو کہ اس کا جو نقصان ہے اس کا تو خیال کرو۔ تو اس کے لیے تو پھر تمہیں یہ غلط عقائد، نظریات، تصورات کو چھوڑنا پڑے گا، کتاب اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اس لیے پیچھے کہا نا کہ کیا وہ کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے اپنے غلط مسالک اور عقائد کو چھوڑ کر؟ تو اسی طرح کا آگے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں وہ اس سے حفاظت طلب کرتے؟
یہ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اس کا عام ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ بخشش نہیں ہے اس کے معنی، حفاظت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے قانون کو اوبے کرنے سے۔ وہ اللہ کا قانون کہاں پر ہے؟ صرف کتاب اللہ کے اندر، کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں۔ تو جب آپ کتاب اللہ کے اندر جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو فالو کریں گے، اس سے پھر حفاظت ملتی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں وہ اس سے حفاظت طلب کرتے؟ تو میں نے بتایا کہ حفاظت طلب کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے؟ کتاب اللہ کو فالو کرنے سے، اس کی روح سے، ریاست کا نظام بنانے سے حفاظت مل سکتی ہے۔ اگر آپ مذہبی کتب کو لے آئیں گے، اس کی روح سے کوئی قانون بنائیں گے، نظام بنائیں گے، اس سے پھر حفاظت نہیں ملے گی، انتشار ملے گا، معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کیونکہ جتنے بھی یہ مذہبی قوانین ہیں، یہ مذہبی پیشواؤں کے اپنے مفاد پرستی پر مبنی جذبات کی روح سے بنائے ہوتے ہیں۔ وہ جو انڈیویجول جو جتنے بھی عقائد مسالک ہیں، ان کے مفادات جب ٹکراتے ہیں تو معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ فرقے جو ہوتے ہیں اپنے اپنے فرقوں کو نافذ کرانے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہے کہ پہلے قرآن کے تحت قانون نہیں بننے دیا جب یہ ملک آزاد ہوا، اس کے مقابلے میں وہ سنت کو لے آئے کہ صرف کتاب اللہ نہیں، کتاب و سنت۔ اور سنت وہ جو مختلف فرقوں کے ائمہ نے بنائی، اہل سنت کے ائمہ نے بنائی اور طرح کی، اور اہل تشیع کے ائمہ نے بنائی اور طرح کی، اس کے اوپر لڑائی۔ تو اگر صرف کتاب اللہ کی روح سے قانون سازی ہوتی تو آج یہ انتشار نہ ہوتا۔ تو اس وقت نہیں بنانے دی گئی، کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ سنت ملاؤ جو اماموں نے وضع کی، مختلف فرقوں کے ائمہ نے۔ تو جب اس کی روح سے بھی نہ بن سکا تو پھر کہا کہ فقہ حنفی نافذ کر دو۔ جب فقہ حنفی نافذ ہوا، اس کی روح سے ریاست جو ہے، اس کے قوانین جو مذہبی بننے لگے، رائج ہونے لگے، تو فقہ جعفریہ والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وہ الگ سے جماعت بنا لی۔ پھر ان سنیوں کے عسکری ونگ بن گئے اور اس کے جعفری فرقہ کے بھی عسکری ونگ بن گئے، ان کی لڑائی، قتل و غارت۔ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یہ انتشار، اس سے حفاظت طلب کرنا، میں نے آج آپ کو آج کے دور کی مثال دی ہے۔ تو اس سے حفاظت طلب کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، جس جہنم سے، جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں، وہ تو شروع سے ہی بات کر رہا ہے۔ اس طرح کے مصائب سے، اس طرح کے عذاب سے تم کیسے بچ سکتے ہو، کیسے حفاظت طلب کر سکتے ہو؟ صرف کتاب اللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اور کیا نہیں وہ اس سے حفاظت طلب کرتے؟ اور اگلے آیت کا اختتام ہے، کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ حفاظت و نشو و نما کا سامان دینے والا ہے۔ یعنی جس کی یہ کتاب ہے، جس سے تم منہ موڑ کے اپنے اپنے مسالک اور فرقوں پہ چلے جا رہے ہو، ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، واجب القتل کے فتوے دے رہے ہو، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے قانون بنا کر تم حفاظت طلب نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے حفاظت طلب کرو، یعنی کتاب اللہ کے اوپر آ جاؤ۔
یہ اس اللہ کی دی ہوئی ہے جو حفاظت و نشو و نما دینے والا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر ایسے قوانین دے دیے ہیں کہ جس کو تم مان لو، ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کر لو تو تم حفاظت میں آ جاؤ گے، تمہیں سامان نشو و نما بھی ملے گا، سامان حفاظت بھی ملے گا۔ تو اللہ کی حفاظت اور نشو و نما اس کے قانون کے اتباع سے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ قانون صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، کتاب اللہ سے باہر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔